تو چلیے آج ہم سیدھا اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں کہ آخر ریاضی کے بہترین طلباء اور باقی سب کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ تمام معلومات بالکل مستند ذرائع سے لی گئی ہیں اور آج ہم ان حکمت عملیوں کو ڈیکوڈ کریں گے جو امتحانات میں شاندار کامیابی کی ضمانت بنتی ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم کچھ اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ پہلا، ریاضی کے امتحان کا ایک عجیب تضاد، دوسرا اوور کانفیڈنس یعنی حد سے زیادہ خود اعتمادی کا جال، تیسرا امتحان کے دن کے ضروری ٹولز، چوتھا پریزنٹیشن اور آخر میں سب سے زبردست چیز سٹیپ مارکنگ کی حکمت عملی۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ریاضی کے امتحان کا ایک بہت ہی دلچسپ تضاد۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کریں، 75 میں سے 75۔ ریاضی میں یہ پرفیکٹ سکور آنا کتنا عام ہے نا؟ اگر ہم اس کا موازنہ انگریزی یا اردو جیسے مضامین سے کریں تو وہاں گرامر یا املا کی غلطیوں کی وجہ سے پورے نمبر ملنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اور یہ ایک بڑا ہی حیران کن پوائنٹ ہے، ریاضی ہی وہ واحد مضمون ہے جہاں ایک طرف تو سب سے زیادہ طلبہ پورے نمبر لے رہے ہوتے ہیں اور بالکل اسی وقت پورے بورڈ میں فیل ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد بھی اسی مضمون میں ہوتی ہے نا عجیب بات؟ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آخر اتنے زیادہ طلباء فیل کیوں ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ علم کی کمی نہیں بلکہ حد سے زیادہ خود اعتمادی ہوتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ بہت قابل طلباء بھی آسان MCQs میں زبانی حساب کتاب لگانے لگتے ہیں۔ چونکہ سوالات اکثر درسی کتاب والے ہی ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ تو بالکل آسان ہے، لیکن امتحان کے اس پریشر اور جلد بازی میں ببل شیٹ پر ایسی عجیب و غریب غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ بس اسی لیے یاد رکھیں، آسان سے آسان سوال میں بھی کیلکولیٹر کا استعمال ہی ایک طالب علم کا بہترین دفاع ہے۔ اور ہاں، یہاں یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ طلباء کو بالکل بے فکر ہو کر اپنا روزمرہ استعمال ہونے والا عام اسٹینڈرڈ کمپیوٹرائز کیلکولیٹر امتحان میں ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ بورڈ میں صرف اور صرف ان جدید ڈیوائسز پر پابندی ہے جس میں انٹرنیٹ یا بلوٹوتھ کی سہولت موجود ہو۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف جو امتحان والے دن کے لیے نہایت ضروری ٹولز کے بارے میں ہے۔ اب تصور کریں کہ امتحان شروع ہو چکا ہے اور کوئی طالب علم اپنے دوست سے کیلکولیٹر یا پین مانگ رہا ہے۔ یہ چیز فوکس اور رفتار دونوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس فضول کی ٹینشن اور وقت کے ضیاع سے بچنے کا سیدھا سا حل یہ ہے کہ امتحانی ہال میں جانے سے پہلے اپنی تسلی کر لیں کہ ایک معیاری کیلکولیٹر، ایک شفاف جیومیٹری باکس اور کم از کم 2 انک پین بالکل تیار موجود ہوں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے حصے کی، پیپر کی پریزنٹیشن اور رف عمل، جو وقت بچانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اکثر بچے رف عمل کے لیے کاپی کے آخری صفحے پر جاتے ہیں اور بار بار صفحات پلٹتے رہتے ہیں۔ اس سے صرف قیمتی منٹ ضائع ہوتے ہیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا رف عمل اسی موجودہ صفحے کے بائیں جانب بالکل صفائی کے ساتھ کیا جائے۔ اگر آپ کا رف عمل درست سمت میں اور واضح ہے تو پیپر چیک کرنے والے پر اس کا ایک انتہائی مثبت تاثر پیدا ہوتا ہے۔ وقت کے ضیاع کی جب بات آتی ہے تو ذرائع سے ہمیں ایک بہت ہی حیران کن مثال ملتی ہے۔ ایک طالب علم نے صرف 2 نمبر کی ایک اردو شعر کی تشریح پر 40 منٹ لگا دیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وقت ختم ہو گیا اور وہ آسان سوالات چھوڑ گئے جن میں پورے نمبر مل سکتے تھے۔ وقت کو اس طرح ضائع کرنا دراصل اپنی ہی کامیابی کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ ریاضی کے پرچے میں بھی اس قسم کے ٹائم ٹریپ سے بچنے کے لیے جوابات کو نمایاں کرنے کے کچھ واضح مراحل ہیں۔ سب سے پہلے اپنا حساب کیا ہوا جواب لکھیں، وہیں رک کر مارکر سے خانے بنانے میں وقت ہرگز ضائع نہ کریں، بلکہ پہلے اپنا مکمل پیپر ختم کریں اور پھر آخر میں جب پرچہ مکمل ہو جائے تو واپس آ کر اپنے فائنل جوابات کے گرد مارکر سے باکس بنائیں۔ اور ان فائنل جوابات کو ہائی لائٹ کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ریاضی کے ہر سوال میں جو بالکل آخری جواب ہوتا ہے وہ صرف آدھا نمبر یعنی 0.5 مارکس کا ہوتا ہے۔ باکس بنانے سے ممتحن کی نظر سیدھی اس اہم آدھے نمبر پر پڑتی ہے، جو ہمیں سیدھا ہمارے 5ویں اور سب سے زبردست حصے کی طرف لے آتا ہے، سٹیپ مارکنگ کی حکمت عملی۔ اب ریاضی کے امتحان میں نمبروں کی تقسیم پر غور کریں۔ حیرت انگیز طور پر 80% حصہ آپ کے طریقہ کار یا سٹیپس کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی کو پورے سوال کا جواب نہیں بھی آتا لیکن وہ سوال شروع کر کے کچھ بنیادی فارمولے یا جمع تفریق کی لائنیں بھی لکھ دیتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ نمبر ضرور ملیں گے۔ سوال کو بالکل خالی چھوڑ دینے سے تو یہ 1000 درجے بہتر ہے۔ اور یہاں امتحانات کا ایک ایسا راز چھپا ہے جو شاید ہی کسی کو معلوم ہو۔ اگر کبھی بورڈ کی طرف سے کسی MCQ یا کسی بھی سوال میں کوئی غلطی ہو جائے تو مفت کے گریس مارکس صرف اور صرف ان طلباء کو ملتے ہیں جنہوں نے در حقیقت اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کی ہو۔ جن بچوں نے کنفیوژن کا شکار ہو کر اسے بالکل خالی چھوڑ دیا ہو انہیں 1 نمبر بھی نہیں ملتا۔
ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ اڑ کر آسمان تک نہیں جا سکتے تو جتنا اونچا اڑ سکتے ہو اڑو۔ امتحان میں بھی بالکل یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ سٹیپ مارکنگ کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہر مطلوبہ سوال کو اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق حل کرنے کی ضرور کوشش کی جائے۔ جتنا آتا ہے اتنا ضرور لکھیں۔ تو آخر میں یہ ساری تفصیل جاننے کے بعد ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، کیا طلبہ واقعی اپنے علم کی کمی کی وجہ سے ریاضی میں نمبر کھوتے ہیں، یا محض اس لیے کیونکہ ان کے پاس ایک درست امتحانی حکمت عملی نہیں ہوتی؟ سوچئے گا ضرور۔